السلام علیکم، فیصل عباسی حاضر خدمت ہے۔ ایک شاعر جن کا نام مجھے معلوم نہیں لیکن ان کی ایک حسب حال نظم میرے سامنے آئی ہے۔ کہتے ہیں کہ ہر تل پہ ہر رخسار پہ ٹیکس لگے گا، اب وصل کے اسرار پہ ٹیکس لگے گا، محبوب کی گلی میں بھی جانا اب سنبھل کے، سنتے ہیں کہ دیدار پہ ٹیکس لگے گا، اب ٹیکس اداؤں پہ بھی دینا پڑے گا، بے وجہ کے انکار پہ بھی ٹیکس لگے گا، بھر جائے گا اب قومی خزانہ یہ ہے امکان، ہر عشق کے بیمار پہ بھی ٹیکس لگے گا، اب باغ کی رونق کو بڑھائے گا بھلا کون، ہر پھول پہ ہر خار پہ بھی ٹیکس لگے گا، جس زلف پہ لکھتے ہیں صبح و شام سخنور، اس زلف کی ہر تار پہ بھی ٹیکس لگے گا، دل بھر کے دیکھ لو جتنا بھی اب چاہو، ہر دل پہ ہر رخسار پہ بھی ٹیکس لگے گا، اٹھ جاؤ میاں دیوان کو اب اپنے سمیٹو، کہتے ہیں کہ اشعار پہ بھی ٹیکس لگے گا، گروپ میں کبھی آؤ تو یہ سوچ کے آنا، ہر پوسٹ پہ ہر سوچ پہ اب ٹیکس لگے گا۔ یہ کچھ حسب حالات ہیں جو ان شاعر نے بیان کیے ہیں، لیکن بہت ہی خوبصورت یہ نظم ہے۔ بہرحال جو پاکستان میں حالات ہیں، پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں تقریباً 20 روپے فی لیٹر اضافہ کر دیا گیا ہے، اور اس اضافے کے بعد ایک بھونچال برپا ہے۔ جب پیٹرول مہنگا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ آپ کی ٹرانسپورٹیشن مہنگی ہو جاتی ہے۔ پیٹرول وہ واحد چیز ہے کہ جس کے ڈائریکٹ اثرات آتے ہیں آپ کے عوام پر۔ مہنگائی کا ایک نیا طوفان آ چکا ہے۔ لوگ جب شب سوئے صبح جاگے تو دیکھا تو ان پہ مزید بوجھ پڑ چکا تھا۔ اب سے کچھ دن پہلے ہم نے دیکھا کہ ایل پی جی کی قیمت کو 24 روپے فی کلو تک بڑھا دیا گیا، پھر بجلی کی قیمت تقریباً 50 روپے فی یونٹ تک ہو گئی ہے۔ یہ وہ سارے کام ہیں جو موجودہ حکومت نے کیے ہیں اور اس کا بوجھ عوام پہ پڑ رہا ہے۔ سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے، یہ جو حکمراں اتحاد ہے جس میں مسلم لیگ نون ہے، پیپلز پارٹی ہے، مولانا فضل الرحمان کی جماعت جے یو آئی ہے اور باقی اے این پی ہے، دیگر جماعتیں ہیں، یہ ساری جماعتیں اب الیکشن کی طرف جا رہی ہیں۔ یہ بوجھ ڈال کر اتنی بڑی ذمہ داری اور اتنے بڑے جو تانے ہیں وہ لے کر وہ سمیٹ کر یہ کیوں جا رہے ہیں الیکشن میں، یہ بہت بڑا سوال ہے۔ دوسرا سوال تو یہ بھی ہے کہ کیا نگراں حکومت ہونے کے بعد 90 دن میں الیکشن ہو جائیں گے؟ اس سوال کا جواب تاحال ابھی تک ہمیں معلوم نہیں ہو سکا ہے، لیکن اس کے بعد یہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اتنا اضافہ، ایک دم سے اضافہ، جبکہ دنیا بھر میں ہم اگر ریسنٹلی دیکھیں جو امریکن کروڈ آئل ہے یا دیگر جو آئل پروڈیوسنگ کنٹریز ہیں اس میں قیمت میں کوئی خاطر خواہ اضافہ نہیں ہوا ہے۔ ہوا یہ ہے کہ 50 روپے فی لیٹر ہم نے پیٹرولیم لیوی لگانی تھی آئی ایم ایف کے کہنے پہ، جو پہلے بھی وصول کی جا رہی تھی اور موجودہ حالات کے تناظر میں اس کو وصول کیا جا رہا ہے، اور 19 روپے فی لیٹر آپ کو اضافہ کرنا پڑا ہے۔ یقین مانیے کہ اس اضافے کے بعد آج میں خبریں بھی دیکھ رہا تھا کہ جہاں اگر کراچی سے لاہور کا کرایہ 5000 روپے تھا تو اب وہ 700-800 روپے اس میں اضافہ کر دیا گیا ہے۔ ٹرانسپورٹیشن کاسٹ آلموسٹ ہر جگہ بڑھ چکی ہے۔ وہ ٹرانسپورٹ گڈز ٹرانسپورٹ کی جو گاڑیاں ہیں، جو بڑے پیمانے پہ ٹرک ہیں، انہوں نے جو سپلائی کرنی ہوتی ہے، اگر کسی کے کھیت سے منڈی میں سبزی لے کے جانی ہے، پھل لے کے جانے ہیں، تو ان کی قیمت، ان کی کاسٹ بڑھ گئی ہے، اور ایٹ دا اینڈ وہ اینڈ یوزر جو میں ہوں، جو آپ ہیں، وہ ان سے وصول کی جائے گی۔ مہنگا، اتنا مہنگا، شدید مہنگا، بہت مہنگا یہ پیٹرول اور ڈیزل عوام پر بجلی بن کے گرا ہے۔ کم از کم میں سمجھتا ہوں کہ لوگ جو پہلے سے پریشان تھے اور زیادہ پریشان ہو چکے ہیں، اور حکومت پہ اب یہ ساری جو سلواتیں ہیں وہ حکومت پہ بھیجی جا رہی ہیں، اور حکومت کیا اس کی مستحق ہے؟ سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب 2022 میں ہم نے دیکھا کہ اس وقت کی حکومت، سابق جو حکومت تھی پی ٹی آئی کی، جب وہ جا رہے تھے تو انہوں نے برخلاف آئی ایم ایف کی شرائط کے 150 روپے فی لیٹر پیٹرول کر دیا تھا، اور اس کا انہوں نے فائدہ بھی اٹھایا، لیکن پاکستان کو اس کا بڑا نقصان ہوا۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ ایسا فیصلہ حکومت کو کیوں کرنا پڑ گیا ہے کہ جس فیصلے کی روشنی میں اب ہر طبقہ، تمام مکاتب فکر، تمام شعبہ ہائے زندگی حکومت پہ برس رہے ہیں، حکومت پہ تنقید کر رہے ہیں۔ یہ فیصلہ کرنا کتنا آسان تھا؟ ہمارے تو ایک صحافی دوست نے یہاں تک یہ ٹویٹ کر دیا کہ کہہ دیا کہ جب اس سمری پہ پرائم منسٹر صاحب نے دستخط کیے تو ان کی آنکھیں نم ہو گئیں، ان کے آنسو آ گئے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہو سکتا ہے کہ ایسا ہوا ہو، شہباز شریف صاحب عوام کا درد رکھتے ہوں گے، لیکن اب جو آنسو عوام کے نکل رہے ہیں
یقین مانیے شہباز شریف صاحب وہ خون کے آنسو ہیں، اور ان آنسوؤں کے بعد کوئی آپشن نہیں بچتا ہے۔ خدا را کچھ خوف کریں، کچھ خوف کریں۔ ابھی ایک مومنٹم بنا تھا، ہم نے یہ دیکھا تھا کہ کم از کم مارکیٹوں میں جو گورننس تھیں کسی حد تک پیٹرول کی قیمتیں کچھ سٹیٹک ہوئیں تو کچھ گورننس بھی آئی تھی۔ مارکیٹوں کا عالم یہ ہے کہ اگر یہ پینسل 10 روپے کی ہے اس کی قیمت اور اس کا نرخ سرکار نے 12 روپے مقرر کیا ہے تو ایک کونے میں ایک جگہ پہ کوئی 15 روپے بیچے گا، اس سے 2 کلومیٹر آگے جا کے کوئی 20 روپے بیچے گا، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ نگراں حکومت پنجاب میں ہو یا کے پی کے میں ہو یا وفاق میں منتخب حکومت ہو، اس سب کے باوجود نہ کوئی پرائز میجسٹریٹ حرکت میں ہے، نہ کوئی اے سی حرکت میں ہے، نہ کوئی ڈی سی حرکت میں ہے، کسی قسم کی لوگوں کو ریلیف ملنے کی کوئی کوشش ہو ہی نہیں رہی ہے۔ اور گورننس، لوگ کہتے ہیں جی پیٹرول کی قیمت بڑھ گئی، دکاندار سے پوچھیں، ڈالر کی قیمت بڑھ گئی، یہ بنیادی جو انڈیکیٹرز ہیں ان کو بیس بنا کے من مانا اضافہ وصول کیا جا رہا ہے اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ لوگوں کی حالت تو یہ ہے۔ اب میں جس طرف آ رہا تھا، یہ فیصلہ انتہائی مشکل تھا۔ یہ آئی ایم ایف کی شرائط ہیں، یہ شرائط ماننی پڑیں گی کیونکہ آئی ایم ایف کے ساتھ مشروط ہیں ہمارے بہت سے کام۔ پاکستان کا تو یہ عالم تھا کہ دوستوں نے بھی ہاتھ اٹھا لیا تھا، جب تک آئی ایم ایف ہم پہ ہاتھ نہ رکھتا، ہماری داد رسی نہ کرتا۔ آئی ایم ایف نے اب یہ کیا، ان کی شرائط یہ مان رہے ہیں۔ یہ انتہائی غیر مقبول ڈیسیژن ہے سیاسی اعتبار سے، عوام نے اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا، عوام نے اس کو مسترد کر دیا ہے۔ لیکن میرا سوال یہ ہے کہ اگر ہم کتاب کے تھرو چلیں تو کیا ہمیں عوام کو دیکھ کر فیصلے کرنے پڑیں گے یا ہمیں جو اصول ہیں، معاشی اصول، ان کو دیکھ کر فیصلے کرنے پڑیں گے؟ اس ڈیسیژن میں کوئی بیچ کا رستہ اپنایا جا سکتا تھا۔ یہ جو ڈائریکٹ 19 روپے فی لیٹر بڑھا دیے گئے ہیں، یہ میری سمجھ سے باہر ہے۔ یہ کس کے کہنے پہ بڑھائے گئے ہیں اور کیا یہ ریالٹی، گراؤنڈ ریالٹی کے مطابق ہے؟ اب آپ ان کو کم بھی کریں گے مجھے لگتا ہے، ورنہ یہ عوام اور پھر آپ کی جو اپوزیشن کی جماعتیں ہیں، آج تو پورے پاکستان میں آپ ٹیلی ویژن لگائیں، آپ سوشل میڈیا پہ جائیں، کوئی اور خبر ہی نہیں ہے۔ 19 روپے لیٹر، 19 روپے لیٹر۔ اسحاق ڈار صاحب، سوال میرا یہ بھی ہے، جو پیٹرولیم منسٹر ہیں مصدق ملک صاحب، وہ جو روسی تیل تھا اس نے آنا تھا تو ہمیں تیل سستا ملنا تھا، یہ کیسا روسی تیل آیا ہے کہ اور مہنگا ہو گیا ہے؟ یہ روسی تیل کی کہانی ہے کیا؟ خدا را عوام کو ایک بار بتا دیں کہ یہ چکر کیا ہے۔ مصدق ملک صاحب سے میں کہوں گا اور ڈار صاحب آپ سے کہوں گا، اب چند دن ہیں آپ کے، شاید 2 ہفتے رہ گئے ہیں، اور یہ حکومت اب 10-12 دن کی جب مہمان ہے تو کچھ ایسا کر جائیے، مانا کہ یہ غیر مقبول ڈیسیژن ہے، آپ نے خوشی سے نہیں کیا، یہ بھی مانا کہ آئی ایم ایف کی شرائط ہیں، لیکن کچھ ایسا کر دیں کہ ان بیچارے عوام کو کوئی سکھ کا سانس ملے، غریب کے گھر کا چولہا جلتا رہے، غریب کے گھر میں بھی جو 2 وقت کی روٹی ہے وہ آسانی سے میسر ہو۔ فیصل عباسی کو اجازت دیجیے۔